یہ روح ہے کیا؟ یہ روح ہے پانی، لکوڈ۔ اللہ کہتا ہے نا قرآن میں کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو بنایا ہے۔ تو سیدی امام فخر الدین رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا ہے، تو پھر جن وہ تو پانی سے نہیں بنا، جن کس سے بنا ہے؟ آگ سے۔ اور اگر آگ میں پانی ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ وہ تو مر جائے گا۔ فرشتہ، بھائی فرشتہ نور سے بنا ہے، تو نور میں اگر پانی ڈال دے تو بجھ جائے گا۔ پھر اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا ہے، زندہ کیا ہے، تو پھر فرشتہ اور جن، اور پھر یہ قسمیں ہیں جنوں کی اور فرشتوں کی، یہ کئی ذواب، تواب، عفریت، روحانیہ، فلکیون، مقربون، ملائکہ المقربون، یا ان کو عالین بھی کہتے ہیں۔ یہ 7 ان کی پوری نسل ہے، تو جان کی اولاد ہے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نار، جان ان کا باپ تھا، جس طرح ہمارے باپ جو ہے وہ سیدھا آدم علیہ السلام، لیکن جو ان فرشتوں کا اور ان جنوں کا جو باپ تھا وہ کون تھا؟ جان، اس کا نام تھا جان۔ جان سے یہ تمام مخلوق جو ہے یہ ساری تخلیق ہوئی ہے۔ نور و نار و نار و نار و ہوا، پھر ان کی قسمیں آتی ہیں نیچے۔ اس میں پانی ڈالو گے تو یہ بجھ جائیں گے، یعنی کہ اس آیت کا مطلب یہ پانی نہیں ہے جس پانی کو ہم پانی سمجھتے ہیں، یہ جو پینے والا پانی یا نہیں۔ سیدی امام فخر الدین فرماتے ہیں کہ یہ پانی سے مراد روح ہے، کیونکہ ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مادے سے تخلیق کیا، اور اس مادے کے اندر روح پھونک دی، اور اس روح سے وہ زندہ کیا گیا۔ یعنی کہ آدم علیہ السلام کو پانی اور مٹی کے ساتھ اس کا ایک مجسمہ بنایا گیا، اور اس مجسمے کے اندر کیا پھونکی گئی؟ روح۔ اس روح سے وہ مجسمہ زندہ ہو گیا۔ اسی طرح فرشتہ ہے تو اب عالین، سب سے اعلیٰ فرشتہ جو ہے وہ صرف نور سے بنا ہے، یعنی نور سے ایک وجود جو ہے وہ تخلیق ہوا، اس کے اندر روح پھونکی گئی اور وہ زندہ ہو گیا۔ اسی طرح فلکیون فرشتہ ہے تو وہ نور اور نار، نور مع نار، اور اس کے اندر روح پھونکی گئی اور زندہ ہو گیا۔ اسی طرح اس کے نیچے ہے روحانیہ نار و ہوا، یہ ہوا کی مخلوق ہے، اور اس کے اندر روح پھونکی گئی، زندہ ہو۔ اسی طرح تمام جتنی بھی چیزیں جو زندہ ہیں ان میں روح پھونکی جاتی ہے۔ اب روح کے والے سے بات واضح ہوگی سر۔ یہ روح جو ہے یہ ایک پانی ہے۔ اب آتے ہیں روح کی اقسام کی طرف۔ روح کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ ایک روح ہے جس کو ہم کہتے ہیں روح بہیمی۔ اب یہ وہ روح ہے جو ہر چیز کے اندر ڈالی جاتی ہے، اور اگر یہ نکال لی جائے تو وہ مر جائے گا۔ اور اس روح کے اندر جو کوالٹیز ہیں وہ وہی ہے وہ جو ہر حیوان میں، مطلب کہ ہمارے اندر جو روح بہیمی ہے اس کا فنکشن کیا ہے؟ یعنی ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم نے کھانا ہوتا ہے، ہمارے اندر شہوت ہے، ڈیزائرز ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس روح بہیمی کے ساتھ منسلک ہیں، جو ایک جانور میں بھی موجود ہیں۔ اور اگر یہ روح ہم سے نکال لی جاتی ہے تو پھر یہ جسم مردہ ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھ ہوگی سر؟ یہ ہے سب سے ادنا روح۔ اس کے اوپر جو روح ہے اسے کہتے ہیں روح تکریم۔ کیا کہتے ہیں؟ روح تکریم۔ یہ جو روح تکریم ہے یہ جانور کے پاس نہیں ہے، اور روح تکریم ہمیں اچھے اور برے کی تمیز دلاتی ہے۔ یعنی آپ ایک چھوٹا بچہ، بہت چھوٹا بچہ جو بالکل ناسمجھ ہے، اگر آپ اس کے کپڑے اتار دیں گے نا تو وہ کہے گا مجھے کپڑے پہناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر وہ روح ہے جس کے اندر حیا کا ایلیمنٹ ہے۔ اب یہ اس کو سکھایا نہیں گیا کہ بھئی نہیں، اس کو حیا فیل جب ہوگی تو وہ کہے گا نہیں، میں نے اپنا ستر کرنا ہے، مجھے اپنے اعضاء کو چھپانا ہے، کسی کے سامنے اس طرح میں نہیں جا سکتا۔ یہ ایک بائی نیچر اس کے اندر ایک روح ہے۔ اس کے لیے کوئی مسلمان ہونا، مومن ہونا یہ کوئی لازم نہیں ہے، چاہے وہ بچہ کسی ہندو کا ہے، کسی کرسچن کا ہے، کسی یہودی کا ہے یا مسلمان کا ہے، اس کے اندر یہ چیز موجود ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جب کسی پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو وہ ایٹومیٹکلی آپ کے اندر ایک رحم کا ایلیمنٹ جو ہے آ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں روح تکریم کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یہ روح تکریم جو ہے یہ پہلے آسمان تک سفر کر سکتی۔ روح بہیمی جسم کے باہر نہیں نکل سکتی، اگر نکل گئی تو پھر جو تکریم ہے یہ جسم کے باہر جا سکتی ہے، کیونکہ اس سے جسم کو فرق نہیں پڑتا۔ مثلا ہم سوتے ہیں اور سوتے ہوئے ہم جناب دنیا کے کئی حصوں کی سیر کراتے ہیں،
یعنی کہ ایک بندہ سویا ہے اور سوتے ہوئے اس نے مدینہ منورہ کی سیر کی، یا کوئی اور اگر ہے تو وہ ہوائی چلا گیا، کوئی دبئی چلا گیا، کوئی جناب جہاں جس کا شوق ہے وہ گھوم پھر کے آ گیا۔ اب جسم جو ہے وہ تو جناب بستر پر پڑا ہوا ہے، اور جو روح جو ہے وہ سیر کرنے نکلی ہوئی ہے، سیر کر کے وہ واپس آ جاتی ہے، آ کے تو جناب یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ روح تکریم۔ یہ روح تمام انسانوں میں پائی جاتی ہے۔ جس طرح آپ دوسرے مذاہب، جس طرح بدھ مذہب ہے تو بدھ مذہب میں بھی وہ لوگ مراقبہ کرتے ہیں اور اپنی روح ان کی سفر کرتی ہے۔ یا آپ یہ نا جن کو ایکچولی نیٹو انڈینز کہا جاتا ہے، شاید آپ امریکہ، جو آج امریکہ ہے، تو یہ پہلے امریکن جتنے بھی ہیں یہ تو یورپ سے گئے ہوئے ہیں، اصل جن کا ملک تھا وہ کون تھے؟ نیٹو انڈینز۔ تو یہ نیٹو انڈینز بھی مراقبہ کرتے تھے، اور پھر یہ جانوروں کے اندر سما کے، مثلا کوئی عقاب میں ہے تو جہاں جہاں وہ عقاب اڑتا ہے تو اس کی آنکھ سے وہ دیکھتے تھے۔ تو اس طرح کی چیزیں یہ روح تکریم سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ہمارے یہ ہندو مذہب میں کچھ لوگ ہیں جو یہ سادھو قسم کے لوگ ہیں، تو یہ بھی چلے کاٹتے ہیں، مراقبے کرتے ہیں، اور اس مراقبے کے ذریعے یہ اپنی روح جو ہے یہ پرواز کرتی ہے۔ لیکن اس روح کی جو لمٹ ہے وہ کہاں ہے؟ پہلا آسمان۔ پہلے آسمان کی حد کو کراس نہیں کیا جا سکتا اس روح تکریم کے ساتھ۔ اب آتے ہیں جو آخری روح ہے، اس کو کہتے ہیں روح ایمان۔ یہ روح ایمان جو ہے یہ ہمارے اس دائیں حصے میں پائی جاتی ہے، دل، قلب بائیں میں، اور یہ روح جو ہے اس دائیں حصے میں پائی جاتی ہے۔ ہر وہ شخص جو ایمان لاتا ہے اس کو یہ روح عطا کی جاتی ہے، لیکن جس کا دل مردہ ہے تو اس کی روح بھی برف بن جاتی ہے۔ اور برف کیا؟ یہ روح جو ہے نا بیسیکلی یہ باپ کی طرح ہے، بہت بڑی ہے، یہ یہاں سے لے کے تو 7ویں آسمان تک اس کا سپین ہے۔ لیکن اگر آپ باپ کو ٹھنڈا کریں گے تو وہ کیا بن جائے گی؟ پانی۔ اور پانی کو مزید ٹھنڈا فریز کریں گے تو وہ کیا بن جائے گا؟ برف۔ اور جو باپ ہے، اتنی سی باپ جو ہے وہ اتنی سی برف کی صورت میں بن جائے گی۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارا یہ جو دل ہے یہ مردہ ہے، تو مردہ دل جو ہے بجھا ہوا جس کو کہتے ہیں، بے نور، تو اس کی قرآن میں جو مثال اللہ نے دی ہے، اللہ نور السماوات والارض، کہ یہ جو اللہ مانا اسم اللہ کا نام، نور ہے آسمانوں کا یعنی روح، والارض یعنی جسم، آسمان روح اور ارض جسم۔ سو یہ جو اسم اللہ ہے یہ نور ہے، کس کا؟ روح کا بھی اور جسم کا بھی۔ مثل نورہ کا مشکات، اس کے نور کی مثال جو ہے وہ ایک مشکات۔ مشکات کہتے ہیں یہ کسی جو نہیں ہوتا یہ تاک، پرانے زمانے میں نا یہ گھروں میں جہاں پر تاک ہوتی تھی تو تاک کے اندر لالٹین رکھی جاتی تھی، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے نور کی مثال کیا ہے؟ جیسے کہ وہ ایک تاک ہے، مشکات، فیہا مصباح، اس تاک کے اندر ایک مصباح یعنی کہ ایک لالٹین ہے، ایک لیمپ ہے، المصباح فی زجاجہ، اور اس مصباح، اس لالٹین کو ایک شیشے نے گھیرا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھی ہوگی لالٹین کے اس کے گرد کیا ہوتا ہے؟ ایک شیشہ ہوتا ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور وہ جو شیشہ ہے یہ ایسا ہے جیسے چمکتا ہوا کرسٹل۔ بھئی اگر اس شیشے کے اوپر اتنی کالف جمی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اندھیرا، یعنی کہ اندر روشنی تو جل رہی ہے لیکن باہر نہیں آ رہی۔ تو اللہ مثال جو دے رہا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو لالٹین ہے اللہ کے جو نور والی ہے، اس کا جو وہ شیشہ ہے وہ ایسے کرسٹل کی طرح چمک۔ کرسٹل کی خوبی ہوتی ہے کہ جو لائٹ اندر آتی ہے وہ اس کو ملٹیپلائی کر کے باہر پھینکتا ہے، زیادہ شارپ کر کے وہ اس کو باہر نکالتا ہے۔ اور یہ جلائی گئی ہے کس سے؟ ایک مبارک زیتون کے درخت سے، نہ وہ مشرق سے نہ وہ مغرب سے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ روح ایمان جو ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا ایک حصہ ہے جو مومنوں کو عطا ہوتا ہے آپ کی محبت کی وجہ سے۔ پہلے حدیث کیا ہم نے پڑھی کہ ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہیں میں لوگوں سے، والد سے، بیٹے سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سو جن کے اندر تو یہ محبت آتی ہے تو ان کو اس روح کا ایک ٹکڑا ان میں ڈال دیا جاتا۔ اب اس روح کے ٹکڑے کا تزکیہ کر رہا ہے، اسی کو کہتے ہیں تزکیہ نفس۔ جب وہ لالٹین، یہ مشکات ہے، یہ جو سینہ ہے نا، اس کے اندر یہ جو پنجرہ ہے، یہ پنجرے کے جو 7 ہڈیاں ہیں یہ 7 نفس ہیں، اس کے اندر ایک تاک ہے، تاک کے اندر وہ لیمپ ہے، اس لیمپ کے گرد ایک شیشہ ہے، اس کو چمکانا ہے، اس پر سیاہی جمی ہوئی۔ جب ہم اس کو چمکائیں گے تو وہ سیاہی ختم ہوگی۔ لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ
ذکر اللہ، کہ ہر چیز کو چمکانے کا ایک آلہ ہے، اور دلوں کو چمکانے کا آلہ کیا ہے؟ ذکر اللہ۔ سو جب ہم اللہ اللہ کریں گے تو وہ جو اس دل، اس لالٹین کا شیشہ ہوگا وہ چمکے گا۔ جب وہ چمکے گا تو کیا ہوگا؟ یہ روشنی جو ہے یہ نکلے گی۔ اب جب روشنی نکلے گی تو کیا ہوگا؟ گرمائش پیدا ہوگی۔ اسی لیے عموماً ذکر قلب والے کہتے ہیں مجھے آگ لگی ہوئی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ کیونکہ جسم یوز ٹو نہیں ہے، تو سڈنلی جب ذکر قلب شروع ہوتا ہے اور وہ اندر اب دیکھو نا، ایک مردہ دل ہے جہاں کچھ بھی نہیں جلا ہوا، سڈنلی اندر تیلی لگا کے تو اندر جناب وہ ایک للٹین رکھ دی ہے، اب للٹین رکھی ہے تو جناب اس اندر ہیٹ جنریٹ ہوئی ہے، تو کہتا ہے مجھے آگ لگی ہوئی۔ لیکن جب اب آپ نے امیجن کرنا ہے کہ یہاں پر میرے للٹین جل پڑی ہے، اب جب للٹین جلی ہے تو یہاں پر برف پڑی ہوئی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جب یہ للٹین ہیٹ جنریٹ کرے گی تو اس برف کا کیا ہوگا؟ یہ پگھل جائے گی۔ جب پگھلے گی تو کیا ہوگا؟ یہ پھیلے گی، یہ ایکسپینڈ کرے گی۔ اور یہ باقاعدہ جو ذاکر ہوتا ہے جب وہ ذکر قلب کے مرحلے سے گزرتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے اندر کوئی چیز پھل پھول رہی ہے۔ اسی کو تزکیہ عربی میں زکا کہتے ہیں، کسی چیز کا پھلنا پھولنا۔ زکا کا معنی پاک کرنا نہیں ہوتا، وہ تطہیر ہوتا ہے۔ زکا کا معنی ہوتا ہے زکات بھی اسی سے ہے، مال کو بڑھانا۔ اب جب یہ پانی بنے گا اور ہم اس کو مزید ہیٹ دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بھاپ بن جائے گی۔ اور باپ کی خاصیت کیا ہے؟ وہ پرواز کرتی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اب باپ کو تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے کسی حد تک، لیکن وہ کیا ہوگا کہ وہ جو پریشر کوکر کبھی دیکھا وہ تو ہر چیز کو پھاڑ کے وہ تو نکل جائے، اتنا پریشر ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ سائنس ہے، یہ میں آپ کو سائنس بتا رہا ہوں جو قرآن میں تو بیان کر دی، اللہ نے تو بیان کر دی ہے بھائی، یہ آیت ہی پڑھ رہے ہیں نا، لیکن مطلب کسی کو سمجھ بھائی، جس کو تو جو تو اس چیز سے گزرتا ہے اس کو تو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن جو گزرا ہی نہیں ہے، جس نے چکھا ہی نہیں ہے، جس نے سونگا ہی نہیں ہے، اس کو کیا پتا؟ پولیا منجے تو کہ جانے انار کلی دیا شانہ، بس تو قرآن تو پڑھ رہا ہے لیکن تجھے پتا تو کوئی نہیں ہے کہ ذائقہ کیا ہے اس کا یا اس کا مزہ کیا ہے، بات کیا ہو رہی ہے۔ سو یہ وہ چیز ہے جو پریکٹیکلی میں ہوتی ہے۔ اس لیے جتنے بھی ہمارے بزرگان دین ہیں، یہ بزرگان دین کوئی اپنی چیزیں انہوں نے ایجاد کوئی نہیں کی۔ یہ ہمارے جو داتا صاحب ہیں تو لوگ سمجھ کیا انہوں نے خود یہ کیا کہ نہیں بیٹا آپ نے یہ تسبیح پکڑنی ہے اور اس پر پڑھنا ہے اللہ 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 اللہ۔ اچھا تعجب کی بات ہے، آپ بھی یہی فرما رہے ہیں، پیر مہر علی شاہ صاحب آپ بھی یہی فرما رہے ہیں، بری امام آپ بھی یہی فرما رہے ہیں، میاں محمد بخش آپ بھی یہی فرما رہے ہیں۔ مطلب A to Z کوئی ولی جو ہے اس سے پوچھیں گے تو وہ ایک ہی بات کرے گا، اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا، نام کیا ہے اس کا؟ اللہ اللہ اللہ۔ یہ ہے سر جو راز جس کے ذریعے ہم روح ایمان کو جسم سے نکالیں گے۔ اللہ فاللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا، نفی اسبات لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہر رگے ہر چائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا، جان پھولن نو آئی ہو۔ یہ کوئی افسانہ یا کہانی نہیں انہوں نے لکھی ہوئی کافیے ملا کے، انہوں نے ایک حقیقت بیان کی ہے جو قرآن سے ہے، لیکن سمجھنے والوں کو سمجھ کوئی نہیں آتی۔ جو پڑھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، ہیں جی۔ تو یہ ہے دراصل وہ طریقہ کار جس کے ذریعے ہم نے، کیونکہ جب یہ روح پرواز کرے گی تو پھر یہ روح جو ہے یہ مدینہ جائے گی، اور جب مدینہ جائے گی تو یہ روح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فنا ہو جائے گی، اور جب آپ کے اندر فنا ہوگی تو پھر یہ وہ دیدار کرے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہے۔ وہ ہم کہتے ہیں وَحَبْ لِي جَوَارَ الْمُصْطَفَى وَشَهُودَهُ، کہ ہم کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَحَبْ لِي، اے اللہ جیوار، جیوار کہتے ہیں کہ کسی کا پڑوس، اے اللہ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما دے اور ہمیں وہ دکھا دے جو وہ دیکھ رہے ہیں، شہود ہو، جو ان کا دیدار ہے وہ ہمیں دیدار کرا دے، یہ دعا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے سر تصوف کا ایسنس۔ اگر سمجھنا چاہتے ہیں نا کہ ہم کیوں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا چاہتے ہیں، تو جنت اگر چاہیے تو وہ زاہدوں کو مبارک ہے، اس کے لیے کوئی آپ کو کسی شیخ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو اللہ کا قرب چاہیے تو بغیر کسی اللہ والے کے اللہ نہیں مل سکتا۔ کتابوں سے آپ کو اللہ نہیں ملے گا، مسجدوں میں آپ کو اللہ نہیں، یقین جانے نہیں ملے، اللہ آپ کو کسی اللہ والے کہاں ملے گا؟
اور یہی اللہ بھی کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ کا اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ ہفتہ وار لیکچر میں شرکت کے لیے اپنے قریبی برہانیہ کے سینٹر میں تشریف لائیں۔ اللہ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔